بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام وہ پہلی خاتون ہے جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت بھی 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ السلام انتہائی بافضیلت خاتون ہے۔ آپ کے والد ماجد خوید ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغام اسلام کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل بن سکیں۔ آپ کی ولادت 10 سال قبل ہوئی۔ آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المولا میں سپرد لاحت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جن میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق عالیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت قبیل، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی، اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی، جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔
روایت کے مطابق جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کر دیا۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ساجد امی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی کہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی، اس لیے قبا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پیدائش پر کیا تھا، وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اس تواجہ مطہرات میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 سال کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔